اور اگر کوئی خوشی نہ منائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے. اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے. جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں، جن پر احسان ہوتا ہے. یہاں دو باتیں ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ زمرہ مومنین سے خود کو خارج کر لیا. اب یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ سیلیبریٹ کرنا حکم قرآنی ہے. بھئی انہوں نے بتایا نا کہ اگر جشن میلاد نہیں منایا نا تو زمرہ مومنین سے خود کو خارج کر لیا. تو کیا مطلب کہ بھئی سیلیبریشن حکم قرآنی ہے. بھئی زمرہ مومنین سے خارج کر لیا، خود کو جب نہیں منایا تو زمرہ مومنین سے خود ہی وہ اپنے آپ کو خارج کر لیا. تو کیا مطلب کہ سیلیبریشن جو ہے میلاد مصطفیٰ پر یہ حکم قرآنی ہے، نص ہے. مطلب بھئی نص ہوگا تبھی اتنی بڑی بات کہی جائے گی. تو نص ہے گویا حکم قرآنی ہے. اب اس کے تقاضے میں اگر کوئی خوشی نہ منائے تو وہ زمرہ مومنین سے خارج کر لیا، اس نے اپنے آپ کو خود خارج کر لیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خوش ہونے میں تو سرے سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک فطری امر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ بھی جو آپ کے دشمن ہوئے بعد میں، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی کی تھی، وہ بھی خوش ہوئے تھے. مسئلہ یہاں خوش ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں خوشی منانے کا ہے کہ خوش تو سب ہوں گے. تو آپ چونکہ خوشی منانے پہ بات کر رہے ہیں تو مسئلہ یہاں خوشی منانے کا ہے. تو اور وہ بھی کیسے بھائی؟ سیلیبریٹ کر کے، احتفال کر کے. اب ایک بھی دلیل عہد رسول سے، عہد صحابہ سے، عہد تابعین سے بطور خاص الفاظ یاد رکھے جائیں کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنے کی کیا موجود ہے. کیونکہ سیلیبریشن جو یہ کرتے ہیں خوش ہونا الگ ہے، یہاں خوش ہونے کی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے جو یہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، سیلیبریشن جو کرتے ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ جو نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس نے زمرہ مومنین سے خارج کر لیا. سوال یہ ہے 12 میلاد کو کیا نبی نے، کیا صحابہ نے، کیا تابعین نے سیلیبریشن کیا تھا، احتفال کیا تھا، جشن منایا تھا؟ جواب صاف ہے نہیں. ان کو کہنا پڑے گا، یہ خود کہتے ہیں کہ نہیں. پھر سوال یہ ہے وہ زمرہ مومنین میں رہے کہ نہیں رہے؟ زمرہ مومنین میں وہ رہے کہ نہیں رہے؟ پھر کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی. اور جو یہ بات کہتے ہیں نا وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، کہ تحدیث نعمت کا حکم ہے اور رب کے فضل پہ خوشی منانے کا باقاعدہ حکم ہے. وہ اما بنعمت ربی کا فحدث. سوال یہ ہے کہ سیلیبریشن کا یہ مفہوم خیر القرون میں تھا کہ نہیں تھا؟ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، ذرا سا میں اس کو کلیئر تھوڑی صاف طریقے سے اس کو لے لیتا ہوں کہ سورۃ الضحیٰ میں نصاً جس نعمت کا ذکر ہوا ہے وہ نعمت ہے کیا؟ صرف آیت اتنی تو نہیں ہے نا کہ وہ اما بنعمت ربی کا فحدث اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. سوال یہ ہے کہ کس نعمت کو بیان کرنے کو کہا گیا ہے؟ قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ نہیں ہے؟ یا یہ قادری اور پادری قسم کے لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ نعمت کی تشریح اپنی طرف سے کریں، یا قرآن پاک میں خود ہی نعمت کا بیان ہے کہ کس نعمت کی تحدیث کا ذکر ہے؟ تو اسی صورت میں اس نعمت کا بیان، بلکہ ان نعمتوں کا بیان ہے جن نعمتوں پر بطور خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحدیث کا حکم ہوا ہے. وہ نعمتیں کیا ہے؟ دیکھیے وہ نعمتیں ہیں رسول اللہ کی طرف سے دفاع، رسول اللہ کی طرف سے دفاع، آپ کا ساتھ دینا، آخرت میں رسول اللہ کو دنیا سے کہیں بہتر عطا کرنا، آپ کی خوشی کو اہمیت دینا، آپ کی خوشی کو اہمیت دینا اور آپ کی دلجوئی کرنا، یتیمی میں آپ کو سہارا دینا، آپ کو نعمت ہدایت سے سرفراز کرنا، آپ کو غنی کرنا. آپ سورۃ الضحیٰ پڑھ لیجئے، چھوٹی سی سورت ہے. یہ کل 7 نعمتیں اس سورت میں بتائی گئی ہیں جو رسول اللہ پر ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان نعمتوں کے شکر میں خاص طور پر 3 باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ایک بات یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے اے نبی ان نعمتوں کے شکر میں. ایک بات یہ ہے کہ سائل سے اچھا رویہ رکھیے.
ایک بات یہ ہے وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کیجئے، بیان کیجئے، اور تینوں پہ آپ نے عمل کیا، تینوں پہ آپ نے عمل کیا۔ آپ نے جو ہے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا، آپ نے سائلوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھا، حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا نہیں۔ آپ دیکھیں یہ آیت اور حدیثوں کو ملائیے، پوری تقریر بن جائے گی ایک پہلو کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول عطا کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی، فضیلت بیان کی، اور آپ نے خود عمل کیا اور اب صحابہ کو تلقین فرمائی۔ پھر تحدیث نعمت پر بھی آپ نے عمل کیا، نبوت کا آپ نے ذکر کیا، ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا، اور یہ مفسرین نے بیان کیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں شارٹ میں چل رہا ہوں۔ اور آپ کی زبان مبارک ہمیشہ تر رہتی تھی اللہ کے ذکر سے، اور کثرت سے آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب رسول کا جو عمل ہے شکر نعمت حدیث میں موجود ہے، ہاں، تو سوال یہ ہے کہ اس کے مخالف شکر نعمت کا کوئی اور طریقہ لانا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدیث نعمت کا کوئی اور طریقہ لانا، جبکہ موجود ہے، نعمت بھی موجود ہے، نعمت کا شکر بھی موجود ہے قرآن و سنت دونوں میں، تو پھر جہالت کے سوا یہ کیا ہے؟ اس کو جہالت کے سوا اور کیا کہیں گے؟ اور تم پر جب اللہ کی نعمت اور احسان ہو تو اسے کھلے بندوں اظہار کیا کرو، کھلے بندوں اظہار کیا کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ حضور کے میلاد کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کا یہ طریقہ جشن منانے کا کیا ہے، تو جشن منانے کا طریقہ حکم قرآن ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل و رحمت پر جو تمہیں ملے خوشی منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، کومیموریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، احتفال کرو، جشن مناؤ۔ جب میں نے اس بارے میں واضح کر دیا کہ تحدیث نعمت کی جو بات ہوئی ہے، تحدیث نعمت میں نعمت ہے کیا، اور تحدیث نعمت کرنا کس طرح سے ہے، اور فلیفرحوا میں خوش ہونے کا ذکر ہے، خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ کس بات پر وہ خوش ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی آمد بھی خوشی کی چیز ہے، لیکن اس آیت میں کس بات کا ذکر ہے، جس آیت کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، تو میں نے یہ ساری باتیں ذکر کر دی ہیں ابھی۔ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر من و سلوہ اور ادھر مائدہ اترتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جس دن مائدہ اترا ہے لَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، جس دن اللہ کی نعمت، کھانے کی نعمت آسمان سے اتری ہے، یہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے گا۔ اگر اللہ کی نعمت دسترخوان نعمت اترے تو اگلی پچھلی نسلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ خود محمد مصطفیٰ اترے، وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن جائے۔ شاید کبھی کفایت معنی معاہدہ پر بھی گفتگو کی تھی، کسی یعنی سال پہلے یا 2 سال پہلے، مجھے ذرا سے یاد آ رہا ہے، میں مختصر طور پہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جو آیت پڑھی، مطلب ان کا دیکھیے دلیل کیا، استدلال کیا، نہیں وہی سوال گندم جواب چنا، ہاں، دنیا گول کیوں ہے، اس لیے کہ باورچی خانے کا چاول لمبا ہے۔ ان کی ساری دلیلوں کا یہ حال ہے، اور حقیقت میں یہ جواب دینے لائق دلیلیں نہیں ہیں۔ ہم ان دلیلوں کا صرف اس لیے جواب دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ انہیں دلیل سمجھ لیتے ہیں بس، اور کوئی وجہ نہیں ہے جواب دینے کی۔ یہ اصل میں جواب دینے لائق دلائل ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں سے بھی کھینچ کے لے آتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس میں۔ اب انہوں نے کیا ذکر کیا، قرآن پاک کی آیت ذکر کی کہ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت پیش کی کہ مائدہ کا مطالبہ کیا عیسائیوں نے، ان کی امتیوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کیا مائدہ دسترخوان اترنے کی آسمان سے، اور کہا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ ہمارے لیے، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے عید ہو اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید ہو۔ تو اب جب یہ دن عید کا دن بن جائے، مائدہ والا دن، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی تھی، تو پھر رسول گرامی کی آمد کا دن عید کا دن کیوں نہیں بن سکتا؟ بھائی اس طریقے سے اگر دلیل لینا ہے نا اپنی مرضی کے مطابق، تو پھر ہر چیز کے لیے دلیل موجود ہے، نہ کوئی حلال چیز بچے گی نہ کوئی حرام چیز بچے گی۔
سوال یہ ہے کہ یہاں عید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پہلو پہ آتے ہیں. تو مفسرین کی تفسیریں موجود ہیں، علامہ ابن کثیر کی تفسیر موجود ہے. فرماتے ہیں قال سدی نے کہا اے نتخذ ذلک اليوم الذی نزلت فیہ عیدا نعظمہ نحن ومن بعدنا، کہ جس دن میں یہ جو ہے مائدہ اترا ہے اس دن کو ہم عید بنا لیں گے جس میں ہم اس دن کی تعظیم کریں گے. سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ یعنی یوم نصلی فیہ، جس میں ہم نماز پڑھیں گے اللہ کے شکر کے طور پہ. قتادہ تفسیر بیان کرتے ہیں ارادوا ان یکون لعقبہم من بعد، کہ ان کے پیچھے والوں کے لیے بھی یہ چیز ہو جائے. سلمان فارسی سے مروی ہے عزتا لنا ولمن بعدنا، کہ ہمارے لیے ایک نصیحت کی چیز ہوگی اور ہمارے بعد والوں کے لیے ہوگی. قیل کافیۃ لاولنا واخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی کافی ہو اور بعد والوں کے لیے بھی کافی ہو. جو یہ معنی بیان کر رہے ہیں عید کا کہ وہ عید کا دن بن گیا، سیلیبریشن کا دن بن گیا، تو اب آج آمد مصطفیٰ سیلیبریشن کا دن کیوں نہ بنے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی ایک بھی مستند تفسیر ہے جس میں مائدہ کی تفسیر وہ بیان کی گئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایک تفسیر، ایک مائدہ کی وہ تفسیر جو آپ بتا رہے ہیں، وہ تفسیر کوئی ایک تفسیر دکھا دیجئے جو صحیح طریقے سے ثابت ہو اسلاف سے، جو ہے امت کے اسلاف سے. دوسری بات، اگر ہم مان بھی لیں کہ یہاں پر عید سے مراد، مائدہ اترنے میں عید سے مراد کیا ہے کہ وہ سیلیبریشن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مراد ہے، اگر تو بھائی شریعت محمدیہ آنے کے بعد پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور پچھلی شریعتیں جب منسوخ ہوئیں تو ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں منسوخ ہوئیں. ہاں، صرف وہ امور باقی رہے جن کی تائید کیا قرآن نے اور سنت نے. شریعت محمدی نے جن کی تائید کی وہ امور باقی رہے، لیکن جن کی تائید نہیں کی وہ امور باقی نہیں رہے. تو اس طرح اگر کوئی چیز بالفرض تھی بھی تو ہمارے لیے اب حجت نہیں ہے اس کو میلاد مصطفیٰ کی دلیل میں پیش کرنا سوائے جہالت کے اور کیا ہے. تو خلاصہ میرے بھائیوں یہی ہے ان کے بیان کا کہ سوال گندم جواب چنا. خوش ہونے کا ذکر ہے تو خوشی منانے کی دلیل لا رہے ہیں، قرآن کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے تو وہاں پہ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لا رہے ہیں، اور بعثت کا ذکر ہے تو وہاں رسول اللہ کی پیدائش کو لا رہے ہیں، اور اللہ نے کس طرح شکر منانے کا حکم دیا اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، اور نبی نے کس طرح اور صحابہ نے کس طرح شکر منایا اس کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اب اپنے رب کی نعمت میں نعمت سے کیا مراد ہے وہ بھی چھوڑ دے رہے ہیں. اس نعمت کی کا شکر رسول گرامی نے کس طرح کیا ادا اور قرآن نے کیا آپ کو حکم دیا اس کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں. اسی صورت میں نعمت بھی بیان ہے، اسی صورت میں نعمت کا شکر بھی مراد ہے، حدیثوں میں بھی نعمت کا شکر مراد ہے، سب چیز تفصیل سے موجود ہے. لیکن ان تمام باتوں کو چھوڑ کر کے وہی میلاد مصطفیٰ جس میں ان کو ناچنا ہے، گانا ہے، ہاں میوزک بجانا ہے، باجا بجانا ہے، ڈی جے کرنا ہے، خود ان کو ناچنا ہے. یہ خود جو ہے ناچتے کتنی مرتبہ دیکھے گئے ہیں. تو یہ کبھی کبھی دلیل اور جواب کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ جو ہے جوہال کا کام ہے. جوہال کا کام نہیں ہے، یہ تصوف کی والی ناچ ہے. تصوف کی ناچ کو ذرا سا ماڈرن کر دیا گیا ہے، پھر وہی ناچ ہوتی ہے اس میں بدعت میں. بہرحال آج ڈسکشن کا خصوصی دن ہے، گفتگو کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی یہ جو مانوی تحریف کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر میں جو اس طرح کی بے اعتدالی حضرات کرتے ہیں، ان کی شیخ الاسلام لوگ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ روح کانپ جاتی ہے ان کی جراتوں کو دیکھ کر کے کہ کس طریقے سے اپنے من کا معنی قرآن کی آیتوں کو پہنا رہے ہیں. اللہ المستعان. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم. بہت ہی مفصل انداز میں ویسے تو جواب ہو گیا ہے، لیکن ایک پہلو جو ہے نا شعبان بھائی، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ذرا سا غور کیا جائے. ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. تو ایمان اور کفر کا فرق جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر خوش ہونے سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی پیدائش پر تو ابو لہب بھی خوش ہوا اس کے حساب سے. ہاں، اللہ کے نبی کی پیدائش پر تو ابو لہب بھی خوش ہوا تھا، جو بہت مشہور روایت پیش کی جاتی ہے. تو پیدائش پر تو بہت سارے لوگ خوش ہوئے، وہ بھی لوگ خوش ہوئے جو ایمان نہیں لے کر کے آئے. لیکن بعثت پر سارے لوگ خوش نہیں ہوئے. بعثت پر خوشی تو صرف ایمان والے کو ہوئی. تو کفر اور ایمان کی تفریق اصل میں پیدائش کی خوشی سے نہیں ہوتی ہے. کفر و ایمان کی تفریق تو بعثت کی خوشی سے ہوتی ہے.
اچھا बेसत की जो खुशी है वो तो हम मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बेसत पर खुश भी होते हैं और बेसत की खुशी भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल्लाह के नबी की बेसत की खुशी कब मनानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की खुशी मनानी है 1 शव्वाल को, क्योंकि अल्लाह के नबी की बेसत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल कब हुआ? रमज़ान के महीने में हुआ। तो ये रमज़ान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का महीना है, कुरान के नुज़ूल का महीना है। और इस कुरान के नुज़ूल और अल्लाह ताला के अपने रसूल के भेजे जाने की वजह से जो हिदायत हमको मिली, उस हिदायत की खुशी मनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम ईद उल फित्र मनाते हैं 1 शव्वाल को, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि ये जो रमजान के रोजे तुमसे रखाने के बाद जब तुम ईद का दिन आता है ना, उसमें तुम क्या करते हो? वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई और बड़ाई बयान करो। क्यों? अला मा हदाकुम, क्योंकि उसने तुमको दीन की हिदायत से सरफराज फरमाया। तो कौन कहता है कि हम जश्न नहीं मनाते भाई हिदायत का? ईद तो है क्या? ईद उल फित्र तो है ही है हिदायत का जश्न। और ये हिदायत का जश्न हम वैसा मनाते हैं जैसा रसूलुल्लाह ने मनाया, और उस तारीख को मनाते हैं जिस तारीख को रसूलुल्लाह ने मनाने का हुक्म दिया। क्योंकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने वाले हैं, रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने वाले नहीं। ये दीन अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो इस दीन में जो ईदें होंगी वो भी अल्लाह ताला नाजिल करेगा। ये जो 2 ईदें हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, सालाना 2 ईदें, ये ईदें किसने नाजिल की हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को देखा कि 2 दिन ईद मनाते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसको खत्म करो, इसके बदले में अल्लाह ने 2 बेहतरीन दिन तुमको दे दिए। अब्दलल्लाहु लकुम बिखैरिम मिनहुमा, अल्लाह ने इससे बेहतर 2 दिन तुमको दे दिए। तो हम ये दीन अल्लाह ने नाजिल किया ना, तो इस दीन में कितनी ईदें होंगी ये भी अल्लाह ताला तय करेगा, ये बंदे नहीं तय करेंगे। अल्लाह ताला ने 2 बेहतरीन दिन इसके बदले में तुमको दे दिए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। ये रसूल की उम्मत है ना, तो रसूल की उम्मत किस दिन ईद मनाएगी ये अल्लाह तय करेगा, ये रसूल बताएंगे। तो रसूल ने बता दिया। ईद उल फित्र की तारीख किसने बताई? अल्लाह के रसूल ने बताई। ईद उल अज़हा की तारीख किसने बताई? अल्लाह के रसूल ने बताई। तो इस उम्मत की ईद कब होगी ये अल्लाह के रसूल तय करेंगे। ईद उम्मत की होती है, ईद मसलक की नहीं होती है, उम्मत की ईद होती है। और उम्मत की ईद उम्मत का रसूल बताता है, लोग नहीं तय करते, ये आसमान से नाजिल होती है। ओरिजिनल ईद आसमान से नाजिल हुई है, और जो जमीन पे गड़ी गई है वो ओरिजिनल ईद नहीं है, फेक ईद है, नकली ईद है। असली ईद और नकली ईद का फर्क समझिए। असली ईद अल्लाह ने आसमान से नाजिल की है, नकली ईद लोगों ने गढ़ ली है। असली ईद की तारीखें रसूलुल्लाह ने तय की है, नकली ईद की तारीखें लोगों ने गढ़ी हुई हैं। असली ईद कैसे मनाना है रसूलुल्लाह बता करके गए हैं, नकली ईद कैसे मनाना है लोगों को पता ही नहीं, जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। कोई डीजे पर नाच रहा है, तो कोई अलम लेकर के झूम रहा है। तो मेरे भाइयों, असली ईद अल्लाह ताला ने साल में 2 मरतबा रखी है, सालाना ईद, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इसकी तारीखें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय की हैं। आज हम यहाँ गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं कि हमारा कोई भाई आए और हमको बताए कि इन 2 ईदों के अलावा क्या तीसरी ईद भी अल्लाह ने नाजिल की है, क्या उसकी तारीख रसूलुल्लाह ने तय की है। एक दलील कोई लेकर के आए, इस बात का सबूत पेश करे कि नहीं, जैसे ईद उल फित्र की तारीख 1 शव्वाल अल्लाह के रसूल ने तय की है, ईद उल अज़हा की तारीख 10 ज़ुल्हिज्जा अल्लाह के रसूल ने तय की है। एक दलील लेकर के आओ, हम यहाँ बैठ करके इंतजार कर रहे हैं आपका कि ये 12 रबीउल अव्वल भी ईद का दिन है, ये अल्लाह ने बताया है या रसूलुल्लाह ने बताया। बस हमको इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है हमको, कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख भी ईद का दिन है। अल्लाह ताला ने उसको ईद का दिन करार दिया है, रसूलुल्लाह ने उसको ईद का दिन करार दिया है। आप एक दलील ले आएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम सब आपके साथ मिल करके आपके पीछे मिलाद के जुलूस में आपके साथ शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।